فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 36 ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 251 پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پچھلی نشست میں، 250 پہ ہی اجازت چاہی تھی، جی بالکل۔ اور اب ہم یہاں پر 250 ہی پیج پر دوبارہ سے مل کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی یہ آدھا صفحہ باقی تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مذہبی اسکالرس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور کل 23 مذہبی اسکالرس کا ذکر ہے، جبکہ ہم نے 10 اسکالرس کے بارے میں جان لیا۔ 11ویں اسکالر کے بارے میں ہم اب اس نشست سے آغاز کریں گے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ نام ہے مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ۔ 1832 سے لے کر 1880 عیسوی ہے۔ موصوف دارالعلوم دیوبند کے بانی، 19ویں صدی کے مشہور مجاہد، متکلم، معلم و مصنف تھے۔ آپ شعبان 1248 ہجری بمطابق 1832 عیسوی کو نانوتا ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ موصوف رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر اور احمد علی سہارنپوری کے ہم عصر ہیں، اور دہلی میں کام بھی کافی دیر اکٹھا کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ نانوتوی صاحب کی شادی 1853 عیسوی کو ہوئی۔ جنگ آزادی 1857 کو شروع ہوئی تھی، جبکہ دہلی میں دیوبند کی ایک مسجد میں 30 مئی 1867 عیسوی کو مدرسہ عربیہ دیوبند کا آغاز ہوا، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے بانی موصوف نانوتوی صاحب ہیں۔ شب و روز کی محنت کے بعد موصوف 4 جمادی الاول 1297 ہجری بمطابق 15 اپریل 1880 عیسوی کو ظہر کے وقت فوت ہو گئے، اور دارالعلوم میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ اب ہم 12ویں نمبر پہ نام پڑھتے ہیں مذہبی اسکالر، جن کا نام ہے نواب صدیق حسن خان، بریکٹ میں 1832 سے 1890 عیسوی۔ موصوف 1832 عیسوی کو اپنے ننیحال بانس بریلی میں پیدا ہوئے، اور پھر آبائی علاقے قنوج قاف نون واو جیم آ کر تربیت پائی۔ آپ نے علمی میدان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد تدریس و تصنیفی کام کا باقاعدہ آغاز کیا، اور پہلی شادی کے کچھ عرصے بعد پھر آپ کی دوسری شادی نواب باقی محمد کی بیوہ ملکہ بھوپال شاہ جہان بیگم سے 1871 عیسوی کو ہوئی۔ نواب صاحب نے ملکہ کے تعاون سے مملکت میں اہم اصلاحات کیں، نفاذ شریعت، اسلامی علوم کی نشر و اشاعت اور بدعات کے خاتمے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ موصوف کے تخصصات ت صاد الف ت موصوف کے تخصصات میں قرآن، علوم القرآن، سنت، فقہ الحدیث اور تصوف تھے۔ آپ نے کم و بیش 200 سے زائد چھوٹے بڑے رسائل اور اصلاحی و علمی اور تحقیقی کتابیں تالیف کی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ علوم کتاب و سنت کی اشاعت ہے۔ سامعین 13 نمبر پہ نام آ گیا سر سید احمد خان کا، 1817 سے 1897 عیسوی۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دہلی کے آثار قدیمہ پر، کتاب کا نام ہے آثار السنادید، 1847 تصنیف کی، اور پھر 1858 عیسوی میں مارکۃ الآراء تصنیف، اسباب بغاوت
شائع کی۔ آپ نے پہلا مدرسہ 1859 عیسوی میں مراد آباد میں اور دوسرا 1863 عیسوی میں غازی پور میں قائم کیا۔ 1853 عیسوی کو سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے جدید مغربی علوم کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپی جائیں۔ جب موصوف کا تبادلہ علی گڑھ 1864 عیسوی کو ہوا تو یہ ادارہ بھی وہاں چلا گیا۔ 1868 عیسوی کو آپ نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے تحریر کیا۔ آپ نے 1869 سے 70 تک کو انگلینڈ وغیرہ کا سفر کیا۔ موصوف نے 1877 عیسوی کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی، پھر 1886 عیسوی کو محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور پھر اب 14 نمبر پہ جو نام آیا ہے یہاں لکھا ہے علامہ محمد اقبال۔ پہلے ہم نے پڑھا سر سید احمد خان، اب آگے علامہ محمد اقبال، بریکٹ میں ہے 1877 سے 1938 عیسوی۔ آپ 20ویں صدی کے مشہور شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان، مسلم، صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیت ہیں۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء اسلام کی طرف تھا۔ سیاست دان کی حیثیت سے ان کا سب سے نمایاں کام نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کا خاندان کشمیر سے آ کر سیالکوٹ آباد ہوا۔ علامہ اقبال نے میٹرک اور FA کی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور پھر BA کے لیے لاہور گورنمنٹ کالج میں آ کر داخلہ لیا۔ 1898 عیسوی کو BA پاس کیا اور پھر 1899 عیسوی کو MA فلسفہ پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن میں پاس کیا۔ 1903 عیسوی کو گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ پھر 1905 عیسوی کو 3 سال کی چھٹی لے کر یورپ چلے گئے۔ آپ نے ابتدا میں انگلینڈ میں جا کر کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پھر جرمنی میں جا کر میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی، اور پھر جرمنی سے واپس انگلستان جا کر بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے، اور 1908 عیسوی کو اپنے وطن واپس آ گئے اور اپنی وکالت کے ساتھ لاہور میں تدریس کا آغاز کیا۔ موصوف کا خطبہ صدارت 30 دسمبر 1930 عیسوی الہ آباد کا کافی شہرت کا حامل ہے۔ آپ کا مزار لاہور بادشاہی مسجد کے باہر ایک کونے پر ہے۔ موصوف علامہ اقبال کو 1922 عیسوی کو لاہور میں سر کا خطاب ملا تھا۔ آئیے 15ویں نمبر پہ نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 1863 سے 1943 عیسوی آپ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بڑے معتقد تھے۔ آپ کی چھوٹی بڑی 800 تصانیف ہیں۔ تفسیر بیان، القرآن، بہشتی زیور اور نشر الطیب نے کافی شہرت اختیار کی۔ آپ نے تھانہ بھون بے دو چشمی ہے واو نون، تھانہ بھون میں ساری زندگی گزار دی اور وہاں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ اب 16 نمبر پہ نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، بریکٹ میں 1876 سے 1948۔ آپ کراچی میں 25 دسمبر 1876 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 11 ستمبر 1948 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ موصوف 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ محمد علی جناح کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ان کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ آپ برطانیہ میں پہلی دفعہ 1892 میں گئے اور 1895 کو برطانیہ میں سب سے کم عمر 19 سالہ وکیل کہلوائے۔ واپس آ کر کچھ عرصہ کراچی قیام کیا اور پھر بمبئی چلے گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ نمبر 17 پر نام ہے سید ابوالعلا مودودی،
رحم اللہ 1903 یعنی 1903 سے لے کر 1979 عیسوی۔ مولانا 1903 عیسوی کو انڈیا کی ریاست حیدرآباد کے علاقے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 1979 عیسوی کو 75 سال کی عمر میں نیو یارک امریکہ میں فوت ہو گئے۔ آپ مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے اور 20ویں صدی کے مؤثر ترین اسلامی مفکر تھے۔ آپ کی مشہور تفسیر تفسیر القرآن ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں خواجہ قطب الدین مودود چشتی تھے، جس کی طرف نسبت کی وجہ سے مودودی کہلوائے۔ آپ نے مولانا محمد علی جوہر کی خواہش پر الجہاد فی الاسلام 24 سال کی عمر میں تحریر کی۔ 1932 عیسوی میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا۔ 1935 عیسوی کو پردہ کے نام سے کتاب لکھی۔ 26 اگست 1941 کو لاہور سے جماعت اسلامی کا باقاعدہ تنظیمی شکل میں آغاز کیا۔ مولانا مودودی رحم اللہ کا جنازہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے پڑھایا تھا۔ سامعین، ہم کتاب کے صفحہ 253 پر آ گئے ہیں۔ 18 نمبر پہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس مذہبی اسکالر کا نام ہے، وہ ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحم اللہ۔ بریکٹ میں ہے 1914 سے لے کے 1999 عیسوی۔ آپ البانیہ میں 1914 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 2 اکتوبر 1999 عیسوی کو 85 سال کی عمر میں اردن کے دارالحکومت عمان میں وفات پائی۔ آپ کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے والدین کو البانیہ چھوڑ کر دمشق آنا پڑا اور علامہ البانی رحم اللہ نے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑی ساز کا پیشہ اختیار کیا اور اضافی مطالعے میں علامہ رشید رضا رحم اللہ اور ابن تیمیہ کی تحریرات کا خصوصی مطالعہ کیا۔ موصوف نے بالخصوص حدیث کے عنوان پر بہت سی کتب پر تعلیقات عین لام یہ قاف الف تے تعلیقات اور تخریج وغیرہ کا کام کیا اور تمام عمر دعوتی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ اس کے لیے انہوں نے دمشق کو دعوتی مرکز بنایا، جہاں غالی تصوف، متعصب و جامد فقہی مکاتب فکر اور شیعت کے بطن سے جنم لینے والے نصیری، دروزی اور اسماعیلی جیسے گمراہ و بدعتی فرقوں کا بڑا زور تھا، اور صحیح اسلامی عقیدہ رفض و تشیع فیضواد و تشیع اور تصوف کی انہیں مختلف گمراہ کن شکلوں اور بدعات و خرافات کے گرد و غبار میں روپوش تھا۔ ان تمام کی اصلاح پر علامہ البانی رحم اللہ نے بہت زور دیا۔ 1364 ہجری سے 1367 ہجری تک 3 سال جامعہ اسلامیہ مدینہ میں تدریس حدیث کی۔ علامہ البانی رحم اللہ کے دعوت کے 2 مشہور اصول تھے، ایک تصفیہ بریکٹ میں لکھا ہے مذہب اسلام کو ہر شک و شبہ سے پاک کیا جائے، دوسرا تزکیہ بریکٹ میں ہے مسلم نسل کو قرآن و سنت سے ماخوذ کر کے صحیح اسلامی عقائد پر چلنا سکھایا جائے۔ سامعین، اب 19 نمبر پہ آ گئے ہیں مذہبی اسکالر ابو الکلام آزاد، بریکٹ میں ہے 1888 سے لے کر 1958 اور بریکٹ میں لکھا ہے یہ۔ پھر ہے آپ کا نام محی الدین احمد ہے اور آزاد تخلص ہے۔ آپ کا آبائی وطن دہلی ہے اور مادری وطن مدینہ ہے۔ موصوف 11 نومبر 1888 کو مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے والد جنگ آزادی کے بعد مکہ رہائش پذیر ہوئے اور پھر 1898 کو کلکتہ چلے آئے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ نے 1900 میں فارسی تعلیم مکمل کی اور 1903 کو درس نظامی سے فارغ ہوئے۔ آپ نے مختلف رسائل و جرائد میں کام کیا۔ پھر 13 جولائی 1912 کو اپنا رسالہ الہلال نکالا اور پھر اس کے بعد 1915 کو البلاغ نکالا اور اس کے بعد 1921 کو رسالہ پیغام جاری کیا۔ آپ 22 فروری 1958 کو دہلی میں فوت ہوئے۔ آپ کی اہم تصانیف یہ ہیں: تذکرہ، غبار خاطر، خطبات، جامع شواہد،
مکاتیب، مسئلہ خلافت و جزیرت العرب، اسلام اور آزادی وغیرہ۔ اب آئیے 20ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں۔ نام لکھا ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ، اور پیج 254 پہ آ گئے ہم کتاب کے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے بارے میں ہے بریکٹ پہ 1908 1908 سے 2002 عیسوی۔ تفصیلات یوں ہیں کہ آپ فروری 1908 کو حیدرآباد دکن کے مذہبی اور علمی خاندان میں مولانا محمد خلیل اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ موصوف اپنے 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اسی علاقے میں حاصل کی، پھر 1924 سے لے کر 1930 تک جامعہ عثمانیہ میں ایم اے اور LLB کی ڈگری حاصل کی۔ پھر 1932 میں بون یونیورسٹی جرمنی سے اسلام کے بین الاقوامی قانون پر تحقیقی مقالہ لکھ کر DPhil کی ڈگری حاصل کی۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سوریون ہے یونیورسٹی پیرس سے عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارتکاری پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی سند پائی۔ پھر کچھ عرصہ جامعہ عثمانیہ اور جرمنی و پیرس کی جامعات میں تدریس کی۔ فرانس کے نیشنل سینٹر آف سائنٹیفک ریسرچ سے تقریباً 20 سال تک وابستہ رہے۔ ڈاکٹر صاحب اردو، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور اطالوی وغیرہ زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ موصوف نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا اور سیرت کی کتاب 2 جلدوں میں تحریر فرمائی۔ آپ کی دیگر کتب میں سے صحیفہ حمام بن منبع، القرآن فی کل لسان، قانون بین الممالک، الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی و خلیفۃ الراشدہ، تعارف اسلام، انٹروڈکشن آف اسلام کو رقم کیا۔ آپ نے 1980 عیسوی کو 8 سے لے کر 20 مارچ تک 12 دن مختلف عنوانات پر بہاولپور یونیورسٹی میں 12 لیکچر دیے، جو خطبات بہاولپور کے نام سے مطبوع ہیں۔ اور اب آئیے 21ویں نمبر پہ نام ڈاکٹر محمود احمد غازی، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بریکٹ میں ہے 1950 سے لے کر 210 عیسوی۔ آپ 13 ستمبر 1950 کو کاندھلا، مظفر نگر، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ موصوف جب 6 یا 7 سال کے ہوئے تو ان کا خاندان کراچی آ گیا۔ وہاں پھر موصوف کو بنوری ٹاؤن مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کرا دیا گیا۔ پھر ان کے والد صاحب راولپنڈی منتقل ہوئے تو آپ نے وہاں مدرسہ تعلیم القرآن میں تعلیم حاصل کی۔ 1962 عیسوی میں عربی کا امتحان پاس کیا اور 1966 عیسوی میں درس نظامی مکمل کیا۔ 1972 عیسوی میں عربی زبان میں ایم اے کیا۔ پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے PhD کی، جس کا موضوع شاہ ولی اللہ سے متعلق تھا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد راولپنڈی کے مدرسہ فاروقیہ اور مدرسہ ملیہ میں پڑھایا اور پھر ادارے تحقیقات اسلامی میں خدمت انجام دی۔ اسی طرح کچھ دیر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی پڑھایا اور عرصہ دراز بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریسی و انتظامی امور سر انجام دیے۔ آپ 1987 سے 1994 تک اسلام آباد فیصل مسجد کے خطیب بھی رہے۔ موصوف نے کئی کتب و مقالات رقم فرمائے اور عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں تراجم کیے، مگر ان میں سے بالخصوص آپ کے محاضرات یعنی لیکچرز کو خاصی شہرت ملی، جو لاہور سے الفیصل ناشران نے طبع کیے ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 255 پر اور 22واں نمبر ہے۔ نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بریکٹ میں ہے 1932 سے 210 عیسوی۔ تفصیلات ہیں۔ موصوف ایک ممتاز پاکستانی مسلمان اسکالر تھے۔ آپ انڈیا کے ضلع ہریانہ میں 26 اپریل 1932 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 14 اپریل 2010 عیسوی کو لاہور میں فوت ہو گئے۔ آپ تنظیم اسلامی کے بانی تھے جو پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کے خواہاں
تھے اور قیام کے خواں تھے، خے واو الف نون غنہ۔ پھر لکھا ہے تنظیم اسلامی کا مرکزی دفتر لاہور میں موجود ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے اور گورنمنٹ کالج سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ 1954 عیسوی کو کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کرنے کے بعد 1965 کو جامعہ کراچی سے MA کی سند حاصل کی، اور پھر لکھا ہے کہ اور 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے رہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور 1975 عیسوی کو تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی۔ تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد تمام توانائیاں تحقیق و اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کی اور کئی ممالک میں لیکچرز دینے کے لیے بھی جانے کا موقع ملا۔ اب ہم آ گئے ہیں 23 نمبر پہ نام پڑھنے کے لیے، یعنی آخری نام ہے، بہت بڑا نام، عبدالستار عیدی۔ لکھا ہے 1928 سے 216۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ ہم موصوف 1 جنوری 1928 جی کو عیسوی کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا بے الف نون ٹے واو الف بانٹوا میں پیدا ہوئے، اور 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر پا کر کراچی میں فوت ہوئے۔ 1947 عیسوی کو تقسیم ہندوستان کے بعد آپ کا خاندان ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کے علاقے کراچی میں آ کر آباد ہو گیا۔ 1951 عیسوی میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی اور طبی امداد کا سلسلہ شروع کیا، اور یہیں سے عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز ہو گیا، اور پھر ابتدا میں ایک عیدی ایمبولینس سے رفائی کام کا آغاز کیا۔ تو اب ملک بھر میں تقریباً 600 ایمبولینسز ہیں۔ ایمبولینس خدمات کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، مزدوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں عیدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں چند نام افغانستان، عراق، چچنیا، بوسنیا سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات سے متاثرہ تمام ممالک ہیں۔ سامعین 256 پر ہم نے یہ مکمل کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مشہور تحریکوں کا اجمالی تعارف۔ لکھا ہے کہ اس ہیڈنگ میں نیچے لکھا ہے کہ اس حصے میں تحریکوں کے بارے میں اہم معلومات درج کی گئی ہیں۔ یہاں پر سامعین میں پہلے تو آگے پڑھنے لگی تھی، پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو یہ جو چیپٹر ہے مشہور تحریکوں کا اجمالی تعارف، اگر ہم نے اسے ابھی پڑھ لیا تو یہ ابھی آدھا ہی ہوا ہوگا۔ اب جب ہم اگلی نشست میں جائیں گے اور اگلا آدھا پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس وہ نشست بہت تھوڑے سے ٹائم کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ کیونکہ اس کے بعد پھر چوتھا پرچہ شروع ہو رہا ہے نا، اسلام اور سائنس کا، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے اور پھر اگلی نشست میں پورا تسلی سے ہم پڑھیں گے، اسی چیپٹر کو ایک ہی نشست پہ مکمل کر لیں گے۔ وہ آپ کے لیے بھی سننا اور یاد رکھنا آسان ہوگا، جس کا موضوع ہے کہ مشہور تحریکوں کا اجمالی تعارف۔ تو پھر اس نشست سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملتے ہیں اور مل کر مزید جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔